Thanks for watching. Please don't to forget like, comment and share. Mufti Mubashir Ahmad Rabbani, Islamic scholar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں 10ویں پارے میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں کتاب اللہ میں مہینوں کی گنتی 12 ہے جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا سیدھا اور درست دین ہے تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو مشرکین کے ساتھ تم سب مل کر اسی طرح لڑو جیسے وہ مل کر تمہارے ساتھ لڑتے ہیں اور جان لیجئے بے شک اللہ تعالیٰ متقین اور پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے اللہ نے جب سے آسمان و زمین کا یہ نظام بنایا ہے
اسی دن سے سال کے 12 مہینے اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں، اور یہ شروع سے لے کر آج تک اسی طرح ہے اور قیامت تک ایسے رہے گا۔ لیکن عرب کے مشرکوں نے اللہ کے نظام میں اپنی طرف سے کمی بیشی کی، اور وہ کیا تھی؟ یہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث متوالیات، 3 مہینے تو لگاتار ہیں، ذیقعد، ذوالحج اور محرم، اور 1 مہینہ جمادہ اخری اور شعبان کے درمیان ہے، جسے رجب کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ 4 مہینوں کی عزت اور تکریم جاہلیت کے دور میں بھی کرتے تھے، اور ان مہینوں میں آپس میں لڑنا منع تھا، اور شروع سے ہی اللہ پاک نے یہ نظام بنایا ہے۔ یہ 4 مہینے 12 مہینوں سے زیادہ عزت والے ہیں۔ ذیقعد، ذوالحج اور محرم مسلسل حج کے مہینے ہیں، پھر محرم سے اسلامی سال کی ابتدا بھی رکھی گئی ہے، اور 1 مہینہ رجب کا ہے۔ ان 4 مہینوں میں مشرکین بھی لڑنے سے رکتے تھے، لیکن جب ان کی اپنی مرضی اور دلی تمنا ہوتی کسی قبیلے سے لڑنے کی، اور وہ دن ہوتے ان 4 مہینوں میں سے کوئی مہینہ، تو مہینے کا نام بدل دیتے تھے۔ مثلا محرم میں کسی کے ساتھ لڑنا ہوتا تو محرم میں لڑائی منع تھی، وہ محرم کے مہینے کا نام کوئی دوسرے مہینوں میں سے رکھ دیتے، مثلا اس کو ربیع الاول کہہ دیا، اور ربیع الاول کے مہینے کا نام محرم رکھ لیا۔ یہ مہینوں کا آگے پیچھے کرنا یہ کفار کی زیادتی تھی۔ اگلی آیت میں اللہ نے یہ بات بیان کی ہے، انما النسیء زیادۃ فی الکفر۔ یہ مہینوں کی گنتی آگے پیچھے کرنا کفر کی زیادتی ہے۔ تو وہ لوگ یہ کفریہ کام کر لیتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے وحی کر کے بتایا کہ جیسے شروع سے ہی یہ مہینے حرمت والے تھے، اب آپ آگے اسلام کی دعوت لوگوں کو دے رہے ہیں، اب بھی یہ حکم اسی طرح ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، مسلمان محرم کی جو ہی آمد ہوتی ہے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہر سال حکومت بھی محرم کو امن و امان سے گزارنے کے لیے امن کمیٹیاں بنا دیتی ہے۔ تمام مکاتب فکر کے علماء میں سے چند ایک جو حکومت کی ہاں میں ہاں ملانے والے ہوتے ہیں، ان کو جمع کر کے ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں کہ آپ ذرا مذہبی طور پر اس بات کا خیال کریں کہ محرم الحرام میں کوئی لڑائی پیدا نہ ہو۔ یہ ہر سال ہوتا، اس سال بھی امن کمیٹیاں بنائی گئی ہیں، اور اس میں تمام مسالک کے لوگ شامل ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، جب تک وہ اسباب، وہ وجوہات جن کی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے وہ ختم نہ کی جائے، آپ کی کسی امن کمیٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو لوگ لڑائی کا باعث بنتے ہیں، جن وجوہات کے پیش نظر لڑائیاں ہوتی ہیں، اگر وہ وجوہات اسی طرح قائم رہیں، بیماری کو جڑ سے اکھاڑا ہی نہ جائے، تو کس طرح امن پیدا ہو؟ آگ جل رہی ہو تو آپ اس کے اوپر جو ہے کوئی بڑا سا تندور سا بنا کر یا ڈبہ اس کے اوپر دے کر اس کو بند کر دیں، آگ تو ختم نہیں ہوگی، اور بھڑکے گی۔ تھوڑی دیر اس کے شعلے وہ
اس ڈبے یا تندور کے اندر رہیں گے، جو ہی اس کو کھولیں گے تو آگ اسی طرح بھڑکے گی، بلکہ پہلے سے زیادہ بھڑکے گی کہ آپ نے اس آگ کو تو بند کیا نہیں، اس کو تو جڑ سے اکھاڑا نہیں ہے، اس کے اوپر غلاف اور قبر چڑھا کر اس کو ڈھک دیتے ہیں، تو کس طرح جو ہے نا وہ آگ بھڑکنے سے پیچھے رہ جائے؟ اور لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ ایک گروہ اٹھتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مبارک ہستیوں کے اوپر تان و تشنیع کرتا ہے، تبرہ کرنا اپنا ایمان سمجھتا ہے، تبرہ، اظہار بیزاری، لعنت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے بالخصوص سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے اوپر تان و تشنیع کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، سیدہ حفصہ فاروق اعظم کی بیٹی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا انکار کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی، جو پہلی شادی تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ نبوت کا اعلان کرنے سے قبل رقیہ، زینب اور ام کلثوم پیدا ہوئی۔ اعلان نبوت کے بعد سیدہ فاطمہ پیدا ہوئی رضی اللہ عنہن، تو پہلی 3 بیٹیوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ وجہ، تینوں بیٹیاں بنو امیہ میں بیائی گئیں۔ پہلی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ ابو العاص بن ربیع کے نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور رقیہ اور ام کلثوم یکے بعد دیگر حضرت عثمان کے نکاح میں دی۔ دونوں کے تعلق بنو امیہ سے ہے۔ بنو امیہ کی دشمنی میں رسول اللہ کی بیٹیوں کا انکار کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامادوں کو برا بھلا کہیں، پھر یہ عقیدہ بنا لیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو آپ کے تمام اصحاب میں سے صرف 3 صحابی بچے، باقی علیہ باللہ سارے مرتد ہو گئے۔ ابو ذر غفاری، سلمان فارسی اور مقداد بن اسود۔ کہتے ہیں یہ 3 صحابی بچے، باقی سارے علیہ باللہ مرتد ہو گئے اور اسلام سے پھر گئے، کافر ہو گئے۔ جب یہ باتیں ہوں گی تو کیا امن پیدا ہوگا؟ محرم الحرام اسلامی مہینے کا پہلا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا جائے اور پھر کہیں کہ امن اور سکون ہو۔ جب تک یہ لوگ اللہ کے نبی کے صحابہ کا دل سے احترام نہیں کریں گے، ازواج مطہرات کا احترام نہیں کریں گے، بنات الرسول کا احترام نہیں کریں گے، کیسے ممکن ہے ان کے ساتھ اتفاق اور اتحاد ہو؟ کوئی شخص آپ کے باپ کو گالیاں دیے جائے، آپ کی ماں کو گالیاں دیے جائے، اور آپ کہیں کہ میرا اور اس کا اتحاد ہو جائے، تو کیسے ہو سکتا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کسی شخص نے گالی دی، تو دوسرے نے اس کو کہا تم ام المومنین کو گالی دے رہے ہو؟ یہ ہمارے عقیدے کی کتابوں میں سے کتاب الشریعہ، ایک بڑی اہم عقیدے کی کتاب ہے، اس کے اندر امام اجری ایک بہت بڑے اہل سنت کے امام ہیں، انہوں نے یہ واقعہ لکھا۔ تو دوسرے نے کہا تم اپنی ماں کو گالی دے رہے ہو؟ وہ کہنے لگا میں عائشہ کو ماں تسلیم ہی نہیں کرتا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو پتہ چلا، فرمانا گی وہ بالکل ٹھیک کہتا ہے، وہ گالی دے رہا ہے نا، مجھے ماں نہیں مانتا تو وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ،
نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، تو عائشہ مومنوں کی ماں ہے، وہ مجھے ماں مانتا نہیں ہے تو گالی دیتا، تو میں تو اس کی ماں ہی نہیں، میں تو ایمان والوں کی ماں ہوں۔ بڑی کمال کی بات ہے نا، قرآن کی نص کے عین مطابق یہ قرآن کہتا ہے نبی کی بیویاں ایمان والوں کی ماں ہیں۔ تب جو نبی کی بیویوں کو ماں نہیں مانتا تو اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ ماں کو گالی دینا اور برا بھلا کہنا یہ کسی صاحب ایمان کا شیوا ہو سکتا؟ ایران سے باقاعدہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تنقیص پر کتاب شائع ہوئی، ایک نہیں 3 جلدوں میں، فارسی زبان میں، یا میرے کتب خانے موجود ہے، نقوش عائشہ در تاریخ، جی بھر کے گالیاں دی گئی۔ تو کیسے اس طبقے کے ساتھ اہل سنہ کا اتحاد اور اتفاق ہو سکتا ہے؟ یہ ہر محاذ پر صحابہ کے خلاف لڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ پنجاب اسمبلی میں جو بل آیا، لفظ کیا ہے؟ صرف رضی اللہ عنہ پر جھگڑا شروع ہو، اور ایک بدبخت خاتون نے اسمبلی میں اٹھ کر کہا رضی اللہ عنہ تو ان کو کہا جاتا ہے جو کافروں سے مسلمان ہوئے ہوں، تو اہل بیت کو تو یہ کہا ہی نہیں جا سکتا، وہ تو سلام اللہ ہے۔ اتنے جہلا ہیں، نہ قرآن کا پتہ نہ کوئی سنت کا پتہ۔ اچھا سلام کا لفظ ان کو کہا جاتا ہے جو پیدائشی ایمان والے ہوں، تو آپ روزانہ جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو کیا کہتے ہو؟ السلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ مخاطب ہو تو علیکم کہتے ہیں، مخاطب نہیں ہے غائب ہے تو سلام علیہ یا علیہ السلام۔ تو کیا معنی ہے کہ آپ لوگ پیدائشی ایمان والے؟ آپ اول دن سے ہی اسلام والے؟ ایسے ہی رسول پاک کے زمانے میں جو لوگ ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے تھے وہ اول روز سے ہی آپ کے اعلان نبوت سے قبل ہی مسلمان تھے۔ حدیث کی کتابیں آپ پڑھیں، حضرت علی کی سیرت کو پڑھیں تو وہاں بھی آئے گا بچوں میں جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے وہ علی تھے، عورتوں میں جو سب سے پہلے مسلمان ہوئی وہ سیدہ خدیجہ تھی، مردوں میں جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے وہ بکر صدیق تھے۔ تو بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی تھے، تو کیا معنی ہے پھر اس کا؟ پہلے کافر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا اسلام تو اس وقت آیا نا، اسے پہلے تو جاہلیت کا دور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک حجاز میں کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آخری پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور قرآن رضی اللہ عنہ کا تو اس کے لیے بولتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، اور اللہ کی رضا ساری دنیا سے بڑی چیز ہے۔ قرآن پڑھا ہی نہیں ان لوگوں نے۔ رضوان من اللہ اکبر، رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضامندی اکبر سب سے بڑی چیز ہے۔ سلامتی پیچھے رہ جاتی ہے، رضامندی اللہ کی سب سے بڑی چیز ہے۔ اور والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ 3 طرح کے مومن قرآن نے بیان کیے، مہاجرین، انصار اور ان کے پیچھے چلنے والے۔ چوتھی مومنوں کی کوئی قسم نہیں ہے۔ وہ سابقون الاولون، سب سے پہلے لوگ جو سبقت لے گئے کن لوگوں میں ہیں؟ آگے اس کی وضاحت ہے۔ من المہاجرین، مہاجرین میں سے کیا علی مہاجر ہوئے یا نہیں ہوئے؟
نبی پاک مہاجر بنے یا نہیں بنے؟ مکہ چھوڑ کر مدینہ آنے والے جتنے لوگ تھے رسول پاک سمیت سب کو کیا کہا گیا ہے؟ مہاجر. ہجرت تبھی بنتی ہے نا، یا تو ہجرت کا انکار کر دو. جتنے لوگ اللہ کا حکم مان کر مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے تھے سارے مہاجر تھے. اور والانصار، اور جن لوگوں نے ان کو ویلکم کیا، اپنے سینے سے لگایا، گھروں میں جگہ دی، کاروبار میں ٹھکانہ دیا، مدینہ میں رہنے کے لیے مقام اور مرتبہ دیا، وہ انصار کہلائے. قرآن نے سب سے پہلے مہاجرین اور انصار کا ذکر کیا، پھر تیسرے ایمان والے والذین، اور وہ لوگ. یہ الذین کا لفظ عربی زبان میں عمومیت کا معنی دیتے ہیں، عام ہے، کسی کے در خاص نہیں. وہ کسی دور کے لوگ ہوں، قیامت تک آنے والے وہ لوگ اتبعوہم بے احسان، جنہوں نے مہاجرین اور انصار کی اچھے طریقے سے پیروی کر لی. کیا انعام ہے ان کا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ذرا قرآن کے الفاظ پہ غور کریں. مہاجرین سے بھی اللہ راضی ہو گیا، انصار سے بھی اللہ راضی ہو گیا، اور جنہوں نے انصار اور مہاجرین کی پیروی اچھے طریقے سے کی ان سے بھی اللہ راضی ہو گیا. اب یہ لقب رضی اللہ عنہم اللہ نے دیا ہے. اس سے کیا معلوم ہوا؟ جو نہ مہاجر ہے نہ انصاری ہے نہ ان دونوں کے پیچھے لگنے والا ہے، رب ان سے راضی نہیں ہے. آپ خود فیصلہ کر لیں، آپ کا تعلق مہاجرین سے ہے؟ جواب نفی میں ہے. کوئی بھی آپ میں سے مکے سے مہاجر ہو کر مدینے نہیں گیا. نہ ہی آپ کا تعلق انصار سے ہے، کیونکہ آپ تو مدینہ میں نہیں تھے کہ آپ مہاجرین کو اپنے ساتھ اپنا بھائی بنا کر اپنے گھروں میں رکھتے. آپ کا تعلق آئے گا ان دونوں کے بعد. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ مہاجرین اور انصار کے نقش قدم پر چلتے ہیں یا ان کو گالیاں دیتے ہیں. اگر آپ مہاجرین اور انصار کے نقش قدم پر چلتے ہیں آپ بھی اللہ کی رضامندی حاصل کریں گے. اگر آپ ان کو گالیاں دیتے ہیں تو آپ کا ایمان والے تیسرے گروہ سے بھی کوئی ناتا نہیں. یہی بات اہل سنہ اور شیعہ کئی کتب میں موجود ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے علی زین العابدین جو ان کے چوتھے امام سمجھے جاتے ہیں، علی زین العابدین کے پاس ایک آدمی نے مہاجرین و انصار صحابہ کو گالی دی. امام قرطبی نے بھی نقل کیا. انہوں نے پوچھا بتا تیرا تعلق مہاجرین سے ہے؟ کہنے لگا نہیں. تو پھر کہا تیرا تعلق انصار سے ہے، تو انصاری ہے؟ کہتا ہے میں انصاری بھی نہیں ہوں. پھر علی زین العابدین فرماتے ہیں حضرت حسین کے بیٹے حضرت علی کے پوتے، میں یقین سے کہتا ہوں تیرا تعلق ان سے بھی نہیں ہے جن کو قرآن نے مہاجرین انصار کے بعد ذکر کیا. وہ بعد میں آنے والے سورہ حشر میں مہاجرین انصار کا ذکر کر کے ان کی صفت اللہ نے بیان کی ہے. جو بعد میں آنے والے وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وہ اللہ سے کہتے ہیں ہمارے رب جو ہم سے پہلے ایمان والے لوگ گزر گئے ہیں ان کو بھی معاف کر اور ہمیں بھی معاف کر، اور ہمارے دلوں میں
ان کے بارے میں کوئی بغض نہ رکھ۔ تو کہتے ہیں جب نہ مہاجر ہے نہ انصاری ہے، نہ ان کے لیے دعا مانگنے والا ہے، نہ ان کو رضی اللہ عنہ کہنے والا ہے، تو یقین سے کہتا ہوں تیرے یہ تیسرے ایمان والے گروہ سے بھی کوئی تعلق تیرا نہیں ہے۔ پھر یاد رکھو یہ رضامندی جو اللہ نے دی یہ عارضی نہیں ہے کہ وقتی طور پر اللہ راضی ہوا اور بعد میں ناراض ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی خبر جھوٹی نہیں ہوتی۔ من اصدق من اللہ حدیثا من اصدق من اللہ قیلا، اللہ تعالیٰ سے بات اور گفتگو کے اعتبار سے بڑا اور زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ یہ خبر اللہ کی ہے، جو کہہ رہے اللہ ان سے راضی ہوا، اور پھر یہ رضامندی اس کی عارضی نہیں ہے۔ اسی آیت میں آگے ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ، اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ ایک بات یہ معلوم ہوگی، مہاجر اور انصار اور مہاجرین اور انصار کو ماننے والے لوگوں کے لیے اللہ نے کیا تیار کی ہیں؟ جنتیں۔ اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار، اللہ نے ان کے لیے جنات تیار کر رکھی ہیں، اور یہ جنت میں داخلہ مہاجرین اور انصار ان کے پیچھے چلنے والوں کا کیا عارضی ہے کہ چند دن داخل کر کے نکال کر پھر دوسری طرف پھینک دیا جائے گا، یا ہمیشہ کے لیے ہے؟ قرآن نے آگے ذکر کیا خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے ان جنات میں۔ ہمیشہ سے کیا مراد ایک لمبا عرصہ ہے؟ بعض دفعہ خلود اور ہمیشگی ایک لمبے زمانے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، یا کیا ہے بالکل اینڈ تک کوئی اس کی انتہائی نہیں ہے۔ اللہ نے ایک اور لفظ آگے استعمال کیا خالدین فیہا ابدا، یہ عارضی نہیں ہے جنت ان کے نام الاٹ ہوئی، خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنات میں رہیں گے، اور یہ ناکامی نہیں، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو مہاجرین اور انصار اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کے لیے ہے۔ یہ قرآن کی آیات بڑا واضح طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجرین اور انصار صحابہ کے فضائل بیان کرتی ہے، اور اس جیسی سینکڑوں آیات ہیں قرآن میں جن میں رسول اللہ کے صحابہ کا مقام اور ان کی منزلت اور فضیلت بیان ہوئی۔ اور یہی وجہ ہے جنہوں نے صحابہ کا انکار کیا انہوں نے اس قرآن کا بھی انکار کیا۔ انہوں نے کہا یہ قرآن جو ہے نا آج مسلمانوں کے گھروں میں، یہ ابو بکر اور عمر کا لکھوایا ہوا ہے، یہ وہ قرآن نہیں ہے جو نبی علیہ السلام پر نازل ہوا اور آپ نے آگے مولا علی کو دیا تھا اور علی نے اپنے خانوادے میں رکھا تھا۔ کہتے اصل قرآن وہ ہے، یہ تو نقلی ہے۔ باقاعدہ اس کے اوپر ایران سے ایک اور کتاب چھپی، فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، جس میں انہوں نے اپنے مذہب کے دلائل تھوک کے حساب سے بیان کیے کہ یہ کتاب تبدیل ہو چکی ہے، یہ اصل کتاب نہیں ہے۔ بے اصل کدھر ہے؟ چلو میں آپ کو عربی نہیں اردو کتاب کا حوالہ دیتا ہوں۔ یہاں پاکستان میں بھی تباہ ہوتا ہے ترجمہ قرآن مولوی مقبول دیلوی کا، اردو میں ترجمہ آ رہا ہے، اردو میں اس کے اوپر حاشیہ اور تفسیر ہے۔ سورہ یوسف کی تفسیر میں فیہ یاسرون، اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو اصل قرآن ہے وہ مہدی لے کر آئے گا، اور جب تک وہ نہیں لائے گا ہم امام زمانہ کے حکم سے اس قرآن کو پڑھنے پر مجبور ہیں۔ جب وہ اصل قرآن لے کر آئے گا پھر حسب تنزیل خدا تعالیٰ اس کو پڑھا جائے گا۔ بھئی وہ کب لے کر آئے گا؟ یہ بھی ایک بڑا افسانہ اور کہانی ہے۔
کہتے ہیں جب ابو بکر اور عمر نے حضرت علی سے خلافت چھین لی، وقت بہت ہو رہا ہے میں بس شارٹ کرتا ہوں، اگلے جمعے انشاءاللہ تفصیل عرض کر دیں گے۔ خلافت چھین لی، باغ فدق چھین لی، آئے کہ پتہ پچھلے دنوں یہ بڑا جھگڑا اور بڑے اس کے اوپر بکواسات کیے گئے، نیٹ پر تو بہت کچھ موجود ہے، ظلم کیا گیا، حق چھین لیا، خلافت چھین لی، چلو سب کچھ ہو گیا۔ علی مشکل کشا جو تھے تو پھر چپ کر کے بیٹھے رہے، اور وہ اپنے گھر کے اندر چار دیواری میں محصور ہو کر بیٹھ گئے، اور انہوں نے وہ قرآن لکھنا شروع کیا جو نبی پاک نے ان کو دیا تھا۔ قرآن لکھتے رہے، پھر قرآن مکمل لکھ کر جب لائے تو حضرت عمر کے آگے کھول کے رکھ دیا۔ عمر نے جب قرآن کھولا، جہاں سے قرآن کھولا، کہتے ہیں فَوَجَدَ فِيهِ فَضِيَّةَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، قرآن کھولتے ہی عمر نے دیکھا کہ اس میں تو مہاجرین اور انصار کی رسوائی کا ذکر ہے۔ قرآن پکڑ کر علی کو دیا، جا لے جا، ہم نہیں مانتے۔ واللہ لا حاجت لنا، کہتے ہیں عمر نے قسم کھا کہ ہمیں نہیں اس قرآن کی ضرورت جو مہاجرین اور انصار کی ذلت بیان کرے۔ کہتے پھر علی تیش میں آ گئے، اور علی نے غصے میں آ کر کہا واللہ لا ترونہ بعد هذا اليوم ابدا، کہ اللہ کی قسم ہے آج کے بعد تم یہ قرآن نہیں دیکھو گے۔ پھر علی نے وہ قرآن اپنے صاحبزادے حضرت حسن کو دیا، حسن نے حسین کو دیا، حسین نے علی زین العابدین کو دیا، اس نے محمد باقر کو دیا، محمد باقر نے جعفر صادق کو دیا، جعفر صادق نے موسیٰ کاظم کو دیا، موسیٰ کاظم نے علی تقی کو، اس نے علی نقی کو، اس نے حسن عسکری کو، اس نے 12ویں امام مہدی کو دے دیا۔ اب مہدی نے کیا کیا؟ مہدی وہ قرآن لیا اور چپ کر کے غار میں چلا گیا۔ غیبت کبریٰ اس کو کہتے ہیں، غائب زمانہ۔ اور نہیں تو میں آپ کو موٹی سی دلیل دیتا ہوں، آپ کئی جگہوں پر دیکھیں گے آج کل اشتہارات میں خاص طور پر قائم آل محمد، جنہوں نے گاڑیاں رکھی ہیں آپ کو تو پتا ہوگا ایک بیٹری کا نام ہے قائم بیٹری۔ قائم کیوں نام رکھا ہوا اس کا قائم؟ وہ کہتے ہیں یہ جو 12ویں امام ہیں روپوش ہو کر ہماری نگرانی کر رہے ہیں، اسی لیے تو ان کے آپ نہ جمعہ فرض ہے نہ عید فرض ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام غائب ہے، امامت ان کے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ امام ہو تو جمعہ ہوتا ہے، امام ہو تو عیدین کی نماز ہوگی، جب امام ہی غائب ہو گیا نہ پر جمعہ ہے نہ عیدین ہے۔ اس لیے تو اہل سنہ کی عیدیں خراب کرنے آ جاتے تھے، یہ سیزن گزرا آپ نے دیکھا، جمعے برباد کرنے آ جاتے تھے۔ تراویح ان کے ہاں ہے نہیں، جو کہ پولیس میں یا کسی محکمے میں ہے تو وہ آ کر اہل سنہ کی مسجدوں میں تراویحوں میں خلل ڈالنے آ جاتے تھے۔ اس لیے عقیدہ ہے کہ امام کی غیر موجودگی میں جمعہ بھی ساقط اور عیدین بھی ساقط۔ یہ تو ہم اہل سنہ کا عقیدہ ہے کہ اس کے لیے بڑے امام کی کوئی شرط نہیں ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ دنیا سے نہ لے کر جاتا، آپ سے بڑا امام تو کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا، ساری دنیا ان کے ہوتے ہوئے جمعہ پڑھتی۔ تو بہرحال وہ امام تھوڑے دیر زندہ رہا، دنیا میں رہا، پھر غائب ہو گیا۔ اب وہ کہتے ہیں یہ غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے، لمبا ہی غائب ہو گیا، کب آئے گا یہ بھی کہانی ہے۔ اور جو میں باتیں کر رہا ہوں الحمدللہ میرے پاس سارے ثبوت موجود ہیں، یا میرے کتب خانے میں کتاب ہے صافی شرح اصول کافی، فارسی زبان میں ہے، ملا خلیل قزوینی نے اس میں لکھا ہے وہ کب آئے گا؟ جب دنیا میں پکے 313 شیعہ ایمان والے ہوں گے، پھر مادی قرآن لے کر باہر آ جائے گا۔ کیا معنی ہوا؟ آج تلک 313 بھی ایمان والے نہیں ہیں، ورنہ اصل قرآن مادی لے کر باہر آ جاتا ہے۔ یہ ساری کہانیاں کیوں گڑی گئیں؟ اصل دشمنی ہے اس کے پیچھے اصحاب محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، مہاجرین کی دشمنی ہے، انصار کی دشمنی ہے۔ تو جب ابوبکر اور عمر کو ماننا ہی نہیں ہے تو جو قرآن ان کے دور میں تباہ ہوا، مرتب ہوا، تو اس کو کیسے مانیں گے؟ تو بڑے بڑے افسانے تراشے گئے۔ اس لیے میں کہتا ہوں ارباب اقتدار سے آپ کو امن کمیٹیاں بنانے کی عادت نہیں ہے،
آپ ان لوگوں کو ویسے سیدھا کریں نا، جب احترام کریں گے ہمارے بڑوں کا، رسول پاک کے دامادوں کا، رسول پاک کے سسرال کا، رسول اللہ کے صحابہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مہاجرین و انصار کا جھگڑا ہی نہیں ہوگا۔ بابا عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ کو بھی ایک دفعہ امن کمیٹی میں بلایا گیا، قصہ مختصر، انہوں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں، دو لکڑیاں، ایک بالکل سیدھی اور سٹریٹ ہے اور ایک تھوڑی سی ترچھی اور ٹیڑھی میڑھی ہے، آپ یہ چاہیں کہ سیدھی لکڑی اور ٹیڑھی لکڑی دونوں ایک ہی جگہ پر متوازی بیٹھ جائیں تو ہو سکتا ہے؟ ایک لکڑی بالکل سیدھی ہے، آپ اس کا ایک اور لگانی ہے اور وہ ٹیڑھی میڑھی ہے، آپ کس طرح اس کو ساتھ بٹھا سکتے ہیں؟ وہ کب ساتھ اس کے بیٹھے بھی صحیح جب آپ اس کو رندہ پھیر کر سیدھا کریں گے، اس کا ٹیڑھا پن نکالیں گے، وہ متوازی سیدھی لکڑی کے ساتھ جوڑ کے لگ جائے گی۔ جب تک قرآن اور سنت کا، صحابہ کے فضائل کا، مہاجرین و انصار کے احترام کا، امہات المومنین کے تقدس کا رندہ پھیر کر ان کمبختوں کو سیدھا نہیں کیا جا سکتا، اتنی دیر تک یہ ہمارے ساتھ متفق کیسے ہو سکتے ہیں اور امن کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ محرم آتے ہی رونا پیٹنا شروع ہو جاتا ہے اور گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اسلام کا پہلا مہینہ ہے اور اس کا احترام تو کافر بھی کرتے تھے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے، ان کا احترام تو مشرک بھی کرتے تھے، لیکن یہاں کیا ہے، جو ہی اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے لڑائی جھگڑے شروع۔ کوئی مجلس ایسی نہیں گزرتی جس میں نام لے کر یا اشاروں اور کنایوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا نہیں کہا جاتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ باتیں میں نے شاید بعض لوگوں کو کڑوی بھی لگیں، یہ تو میں نے بہت سرسری سی کی ہے۔ یقین کرو ان کے اندر تو اتنا بغض اور کفر بھرا ہوا ہے صحابہ کے بارے میں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ تو آپ میں سے کسی کو بھی حلال زیادہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، اتنی بے شمار گندگی ہے ان کے ہاں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم تو وہ بیان ہی نہیں کرتے اپنے دروس میں، نہ زبان اجازت دیتی، میں پھر بھی بڑا بچ بچا کے میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، کامیابی قیامت والے دن اور اس دنیا میں تبھی ہے آپ رسول اللہ کے سچے اور مخلص امتی بنیں، آپ کے صحابہ کا احترام کریں، آپ کے دونوں جو سسر ہیں ابو بکر اور عمر، جن کی بیٹیاں مومنوں کی مائیں ہیں، ان کا اکرام کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں داماد حضرت عثمان حضرت علی کی عزت کریں، تمام ماؤں کا احترام کریں، تمام صحابہ کو اپنی آنکھوں اور سر پہ بٹھائیں اور سب کی عزت اور تکریم کریں، دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اور اگر ان کے ساتھ بغض لگا لیا، اناد لگا لیا، پہلے دیکھنا تو چاہیے میری اور آپ کی حیثیت کیا ان کے مقابلے میں بات کرنے کی، جنہوں نے ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امر پر گزار دی، اپنی جانیں قربان کی، اپنے مال قربان کیے، بیویاں بچے قربان کیے، گھر بار قربان کیا، سب کچھ دے کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو حاصل کیا۔ میرا اور آپ کا بات کرنا ہی اپنے ایمان کو خراب کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ کا اور آپ کے صحاب کا ساتھ نصیب کرے، مومنوں کی جو مائیں ہیں اللہ ان کی عزت تکریم کی توفیق دے، رسول پاک کے خانوادے کی اور آپ کے صحاب کی عزت پر مر مٹنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔